ہمارا جو اس وقت ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کی مردم شماری، بالخصوص کراچی کی مردم شماری کے اوپر اتنے لوگوں کے تحفظات ہیں، لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، مختلف پارٹیاں کیا موقف رکھتی ہیں، یہ آپ نے دیکھا۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہلا رضا صاحبہ کے ساتھ، جو کہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2017 کی مردم شماری کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے، اور آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے۔ کیا 2017 کی مردم شماری کے نتائج کے بعد پیپلز پارٹی اسی نتائج کے ساتھ الیکشن میں جائے گی، حصہ لے گی؟ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 2017 کی مردم شماری جو ہوئی تھی اس پہ ہر پارٹی کو اور ایون پبلک کو بھی اس پہ اعتراض ہے، ان کے نتائج پہ جو ہے پرابلم ہے۔ پیپلز پارٹی اس بارے میں اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ سب سے پہلے اعتراض پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا تھا، اور اس پر یہ بات کی گئی تھی کہ اسمبلی میں خود موجود تھی، اور یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ جس دن جو ہے سینسس ہو اس دن شہر میں جو بھی آدمی موجود ہوتا ہے اسے گنا جاتا ہے، اور اس کے طریقہ کار پہ بھی ہم نے اعتراض کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جو فارم بھرا جائے اگر وہ کاربونیٹڈ ہے اور اس کی ایک کاپی ہمیں دے دی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم خود بھی اس کو کمپیوٹر پہ کسی وقت دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور مثال کے طور پر میرے گھر میں جو سرائکی خاندان اس وقت کام کر رہا تھا وہ یہیں رہ رہے ہیں 18-20 سال سے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جی ان کو وہاں پہ گنا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب انہوں نے شناختی کارڈ وہاں کے رکھے ہوئے، یہاں رہے 18-20 سال سے، اور باقاعدہ مطلب ایک خالی پلاٹ پہ وہ رہتے، اور جھوپڑی وپڑی ڈالی بھی ہے، جگہ بدلی بھی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے وسائل تو وہ کراچی کے ہی استعمال کر رہے ہیں نا، بجلی، گیس، پانی، سب کچھ۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ہم نے جب یہ بھی دیکھا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہر سے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں، اب میں نام لوں گی کسی پارٹی کا تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے جو شخص جہاں ہے اس کا ٹکٹ دیا ہے اور 2 مہینے کا راشن اور 10,000 روپے دیے ہیں، تو الیکشن کے وقت سارے وہاں چلے گئے، سارے سال یہاں رہتے، گندم کٹائی پہ چلے جاتے، پھر یہاں آ جاتے ہیں، کوئی ان کے گھر ڈیتھ ہو جائے جب چلے جاتے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو مستقل یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں سے سورس آف انکم یہاں ہے ان کی، یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں، تو ان کا یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اتنی کچی آبادیاں ہیں یہ سب، تو پھر یہ بات سب لوگوں کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوئی تھی اوپر کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن ہم کرا لیتے ہیں، اوپر سے تجویز آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیمپلنگ کی جائے گی اور پھر سے سب ہوگا۔ تو یہ اس الیکشن تک کی بات تھی جو کہ 2018 میں ہوا، اور اب جو ہے وہ سینسس بنتے ہیں، کیونکہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی کی جو آبادی 1.5 کروڑ دکھائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، کراچی کی آبادی 2-2.5 کروڑ تو ضرور ہے۔ اچھا ایک چیز 2 کروڑ تو ضرور ہے، اگر 2.5 کروڑ نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ مختلف جو ادارے ہیں جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کراچی کی آبادی کو، پاکستان سے باہر کے ادارے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں، مختلف پارٹیاں بھی یہی کہتی ہیں۔ پھر 2017 کے سینسس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ پاکستان کے 5% حلقے کھولے جائیں گے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ 2017 کی مردم شماری صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ چیز آگے نہیں بڑھی، اس کی وجہ؟ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے حکومت نے جو بھی کمیٹی بنائی جس سے کچھ بہتر ہو سکتا تھا، جیسے ریگنگ کے اوپر بنائی تھی اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، نیب پہ بنائی وہ بھی ایک جگہ کے رک گئی، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور اس وقت جو کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی مسئلہ یہ کہ کراچی، دیکھیں وسائل تو کم ہوتے رہتے ہیں نا، آپ کی زمین وہی رہے گی لیکن پانی جو ہے وہ کم ہوتا رہے گا، بجلی جو ہے وہ اس کی جتنی استعمال ہوگی وہ اتنی پروڈکشن اس کی کم بھی ہوتی جائے گی نا، یوٹیلائزیشن اگر ہو رہی ہے، کنزیومرشپ بڑھ رہی ہے، تو وسائل تو کم ہی رہیں گے۔ تو ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کہیں سے بھی آپ پوچھ لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ انفلکس ہے کراچی میں،
اور سرائی کی بیلٹ سے بلوچستان کے تو لوگ آتے ہیں بیچارے کام اپنا یہاں سے کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ایون میرا ڈپارٹمنٹ کا ڈرائیور ہے وہ ہب جاتا ہے روزانہ, ہب سے ادھر جاتا ہے, اور روزانہ اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح پشاور سے ایک بہت بڑی تعداد, پشاور سے بھی زیادہ پشتون یہاں پہ ہمارے بھائی. تو ایک تو باقی صوبوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. کراچی جہاں پورے ملک کو پالتا ہے وہاں پورے پاکستانیوں کو بھی پالتا ہے. ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی مردم شماری کے اوپر, ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی کی آبادی کیوں کم دکھائی گئی. مطلب آپ عمر کوٹ کو لے لیں, بدین کو لے لیں, ٹھٹا کو لے لیں, وہاں کی آبادی 2017 سے پہلے مردم شماری ہوئی تھی اس میں اور آج میں ڈبل سے زیادہ کا فرق ہے. کراچی کی آبادی اتنی کم دکھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس چیز کا الزام لگاتے ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہیں سے چھینک کی آواز آ جائے تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی. سینسس جو ہے وہ فیڈرل کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور پارٹی فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں, ہمارا اس میں کیا رول تھا, ہمارا اس میں کیا رول تھا, پورا سارا ان کے لوگ تھے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا ان کے پاس گیا, ہم نے تو الگ سے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیہی سندھ کے لوگوں کا جو, اگر آپ عمر کوٹ سے لے کے سب جگہ کی بات کر رہے ہو تو ان کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ تو ایک مخصوص وقت میں پہاڑ سے اترتے ہیں جب انہیں گرمی زیادہ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ورنہ وہیں رہتے ہیں. اور ان کے جو بچوں کی ڈیتھ کا ریشو تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ نومبر دسمبر کے, وہ ان کا پہاڑ سے اترنے کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ آتے ہیں مارچ اپریل میں جب پہاڑ پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو ان کو تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں, بالکل فیڈرل گورنمنٹ ہیں, وہ ان کے منسٹر ہیں. کتنی دفعہ وہ آواز اٹھا چکے ہیں وہاں پہ, وہ تو اس میں بھی آواز نہیں اٹھاتے کہ صرف کراچی ہی کا 1.80 یونٹ کا بڑھا دیا, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے کہ ہمارے آئی لینڈ کے اوپر ایک آرڈیننس نکال دیا جو کہ غیر آئینی ہے. یہ آئی لینڈ ہماری حدود کے اندر ہے, 12 نوٹیکل مائلز کے اندر ہے. کل سے سانپ سونگا ہوا ہے ایم کیو ایم کو, تو آپ ان کی تو بات نہ کریں مجھ سے. اچھا میم, 2017 میں مردم شماری ہوئی, اس رزلٹ کے بعد اب اگر آگے جا کے الیکشن ہوتے ہیں, بلدیاتی الیکشن, تو پیپلز پارٹی اس میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی کیا دیکھتی ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پہلے سینسز ہونا چاہیے, تاکہ اگر کراچی یا حیدرآباد یا سندھ کا کوئی بھی ہمارا حصہ ہے وہاں پہ, یہیں پہ تھوڑی گڑبڑ ہوئی ہے. دیہی سندھ وغیرہ کے دوسرے علاقوں میں بھی مسئلہ ہے, لوگوں نے شکایتیں کی ہیں. اور یہاں تک بھی ہوا تھا اس سے پہلے الیکشن میں ایک دفعہ تو کہ اس طرح سے کام کیا گیا تھا کہ کراچی والوں کے ووٹ نواب شاہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے نکلے تھے. اور خود میرے اپنے گھر والوں کے, ہم ابوالحسن اصفہانی روڈ پہ رہتے تھے, ہم میرے امی کے گھر میں 8 لوگ تھے تو 20 اس میں لوگ شو کیے گئے تھے. پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہمارے جو ہے نا گھرانہ نمبر میں ڈال دیے گئے تھے. پھر ہم نے جا کے صحیح کرایا, تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی تو ہے کہ مردم شماری کے نتائج جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, سندھ کے حوالے سے بالکل پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے, لیکن جب کراچی کی بات کی جائے تو وہ انٹرسٹ کراچی کیا کسی اور جگہ کا حصہ ہے؟ ٹمبکٹو کا حصہ ہے, سندھ کا دارالخلافہ ہے اور ہمیشہ سے ہے, سندھ کے ساتھ ہے. اور ہم نے جو ہے وہ اگر ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں دوبارہ یہ کہتی ہوں کہ سی ای سی کی میٹنگ میں بھی سی ایم صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا, اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے سینسس کرائے جائیں تاکہ وسائل کی صحیح تقسیم ہو سکے اور ہم اپنا حصہ صحیح طلب کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ 229 بلین این ایف سی میں کم دیا گیا. فیڈرل کا پارٹ ہے جی ڈی اے, فیڈرل کا پارٹ ہے ایم کیو ایم, یہ آوازیں نہیں اٹھاتے. جب اوپر سے ہمیں حصہ کم ملے گا تو لازمی بات ہے کہ نیچے ڈسٹرکٹ کو کم آئے گا. بالکل.
اچھا کراچی میں NFC ایوارڈ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں کراچی میں کتنا % لگتا ہے پورا سندھ کی بنسبت اگر ہم کراچی کو میں comparison یہ کریں؟ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے 29 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ سندھ کا ہے، سندھ میں جو حصہ ہے وہ کراچی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سندھ گورنمنٹ کو یہ کہا جاتا ہے، اکنامسٹ کی رپورٹ ہے، میری رپورٹ نہیں ہے، کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ جو ہے پاکستان نہیں، سندھ اور بھارت کا گجرات چھٹے نمبر پہ ہے۔ یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونشل اٹانومی ہے اس میں سندھ گورنمنٹ پر دوسرے ممالک کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے پیسے لگائے ہوئے۔ تو یہ جو کمپٹیٹو اینڈ لائیویبل سٹی ہے، یہ ہم نے ایشین اور ورلڈ بینک کے ساتھ ڈالرز میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، جس سے تمام یونین کونسلز کو بہتر کیا جائے گا۔ ایک کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ ہے، وہ بھی ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے تھرو بھی یہ سارے سسٹم کیے جائیں گے۔ ایک ہمارا اور پروجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ، جس کے تحت ایک آپ نے پبلک اسکوائر بھی دیکھا جو کہ ہائی کورٹ سے آگے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ 2 سال سے زیادہ سے چل رہے ہیں، جو ہم ایشین بینک اور ورلڈ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کراچی میں چل رہے ہیں اور ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ 1965 سے کراچی کو 2 پانی کی لائن پانی سپلائی کرتی تھی۔ تیسری پانی کی لائن جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ آئی تو جب پانی کی لائن تیسری آئی، اس تیسری کے بعد آج تک چوتھی لائن کبھی نہیں آئی۔ بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے، پچھلے کافی عرصے سے آپ کی حکومت سندھ میں ہے، تو یہ آسان بات ہے۔ تیسری بڑی لائن ہم نے دی تھی اور 30 سال سے جو آپ کا بلدیاتی نظام ہے وہ MQM کے پاس ہے، ان کو فنڈ دیا جاتا ہے، وہ ایک دفعہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ڈینائی کریں گے تو PTI کے جو منسٹر ہیں کراچی سے، وہ 1.5 سال پہلے نیب میں گئے تھے کہ 20 مہینے میں 16.5 ارب روپے ہم نے دیے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال چیخ رہے ہیں کہ ان کو تقریباً 16.5 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ 2016 سے 2020 تک ہم ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں 70 ارب روپے دے چکے ہیں۔ تو ان کا کام ہے نا، ہمیں روڈ بنائیں، ہمیں ہاسپٹل بنائیں، ہمیں جو ہے وہ نالے صاف کریں اور پیسے انہیں دیں، ہمیں جو ہے گٹر صاف کریں اور پیسے انہیں دیں۔ لیکن وہ تو میں کی بات کرتے ہیں، اختیارات نہیں ہے، سارے اختیارات سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ کچرا سارے اٹھانے جھوٹ بولتے ہیں، کچرا وہاں سندھ گورنمنٹ اٹھواتی ہے سالڈ ویسٹ کے ذریعے، جہاں پر جو ہے یہ جو آپ کی سٹی گورنمنٹ کے جو آپ کے کہلاتے ہیں، کیونکہ اب سسٹم بھی ختم ہو گیا، ZMCs جو ہیں جب تک ریزولوشن نہ پاس کر دیں کہ جی ہم نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں، تو جب تک ان کی ریزولوشن نہیں آ جائے گی سندھ گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جب انہوں نے ریزولوشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم دوسروں کو دیں گے اختیارات، تو اس کو ہم اتنے ہی پیسے دیں گے جتنے وہ ٹرپ کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ادارے میم، پولیس لے لیں اور کے الیکٹرک لے لیں، یہ پولیس سارے کون سے صوبوں میں جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے، کوئی ایک بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ادارے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ سب جتنے ادارے ہیں، سندھ بلڈنگ جو کنٹرول اتھارٹی کا ادارہ ہے وہ ہو گیا، CBC ہو قانون گیا، جو ہے جب بنا تھا، CBC تو ہمارے پاس نہیں، اللہ کو مانا، SBC ہے ہمارے پاس، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں تو کیوں نہیں ہو؟ تو اس لیے کہ آپ چائنا کٹنگ کرنی ہے، آپ کو، آپ نے کوئی گٹر باغیچہ اور کچھ آج نہیں سے چھوڑا۔ پہلے چائنا کٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں، تو پچھلے کافی عرصے سے حکومت تو آپ کی ہے کراچی میں، بھلے جو ہے اختیار اس وقت کیوں نہیں ہوگا پیپلز پارٹی نے؟ اگر آپ بڑے ہی گھسے پیٹے سوال لے کر آئیں جن کے 12 سوال کے جواب دیے جا چکے ہیں، یہ چائنا کٹنگ وغیرہ جہاں جہاں کی گئی ہے، یہ جہاں جہاں پہ تجاوزات ہیں پلوں پہ، ان کا آپ سن اٹھا کے دیکھ لیں کون سا ہے۔
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2008 سے پہلے کا ہے اور یہ اس وقت کا ہے جب ان کے لوگوں کے یہاں پہ اختیارات تھے. تو آج کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج جب تجاوزات ہٹائی جانے کی سپریم کورٹ نے کہا ہے تو ایم کیو ایم کیوں کھڑی ہوئی ان کے ساتھ جو وہاں پہ جن کی تجاوزات ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دی ہے، لیز ان کے نام کی، ان لوگ نے کرائی ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم نے یہ بڑی مشکل سے صحیح کیا ہے. اور آج جو انکروچمنٹ ہے کے سی آر پہ، یہ کس نے کرائی ہے؟ یہ کس نے بند کرائی تھی؟ کس کا دور تھا؟ تو یہ برباد کر کے رکھ دیا شہر کو. اور اب اسی لیے تو عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا. کہاں ہے 1,500 2,500 کی ریلی یہاں تھی، 1,500 کی حیدرآباد میں تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں کیا. آپ بتائیں آپ نے پچھلے اتنے ٹائم میں کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ٹرانسپورٹ کے نظام، ایک چھوٹا سا ٹرانسپورٹ کا نظام پیپلز پارٹی دے سکی سندھ کو یا کراچی کو؟ ہمیں کہا گیا کہ بھائی ہری بسیں چل رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں. جب ہم آئے تو وہ سارے غائب تھی. کہاں گئی وہ بڑی بڑی ہری بسیں؟ کہاں غائب کر دی؟ ہر حکومت کے پاس اتنا ہی تھوڑی پیسہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کرتی رہے. کہاں ہیں وہ بسیں؟ کہاں چوری ہو گئے ان کے پارٹس؟ کہاں گئے وہ اسٹرکچر؟ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا سارا روڈ کا انفراسٹرکچر، ایون جو میرے گھر کے سامنے بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی نے بنایا، ایم کیو ایم نے نہیں بنایا. یہ اتنے فلائی اوورز جو بنے یہ پیپلز پارٹی نے بنایا. ایم کیو ایم نے صرف پی ٹی آئی بھی کریڈٹ لیتی ہے. پی ٹی آئی کو تو اب پیسے ملے ہیں اور اس میں بھی ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اسٹرانگ مونسون آ رہی ہے، لیکن انہوں نے کارپیٹنگ کرا کے خود ہی ان کے لوگ بتائیں گے کہ شہزاد قریشی کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے اور عامر لیاقت کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، اور نجیب ہارون نے کیوں استعفیٰ دیا، اور ابھی عباس جعفری سے کس بات کا جھگڑا ہوا. یہ آپس کے کھاتے ہیں، میرے تو نہیں ہے نا اس میں معاملہ. تو یہ کارپیٹنگ کرائی گئی جبکہ اسٹرانگ مونسون بتائی گئی تھی. کراچی میں 7 بڑے پروجیکٹ جس میں خود وسیم اختر بھی آئے اور چیئرمین بلاول بھی آئے، یہ بھی سارے ہم نے بنائے. اور یہ جو ایک ناکارہ پل تھا اس کو گرا کے بہت تیزی سے ہم نے اس کی تعمیر کی. پھر کراچی میں اگر صحت کے شعبے میں آ جائیں تو میں دوبارہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی آپ کو رپورٹ دوں گی کہ 437 بیسٹ ہاسپٹل سندھ کے ہیں، اور کراچی میں 15 سے زیادہ چیسٹ پین یونٹ اور دل کے ہاسپٹلز اور جنا اور سول کے جو حالات ہیں جن پہ ثاقب نثار نے آ کے اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا. میں خود اس وقت ایز منسٹر اپنے شولڈر کی ٹریٹمنٹ کے لیے جنا ہاسپٹل جاتی ہوں، اور کیا کہتے ہیں جو ہے سائبر نائف، یہ ٹوٹل 17 ملکوں میں ہے جس میں ایک ملک ہمارا ہے، اور پورے پاکستان سے ادھر آتے ہیں لوگ. اور اگر صرف یہی کراچی کی بات نہیں، گمبٹ کی بھی میں بات کروں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ملے گا. پھر کراچی میں جو ایس آئی یو ٹی ہے، کرن ہے، انڈس ہے، اس میں اگر آپ ہمارا بجٹ اٹھائیں تو ایک بہت بڑا حصہ ہم ان ہاسپٹلس کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس ڈاکٹرز شارٹیج ہے، ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس کی شارٹیج ہے، تو جو آلریڈی اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو ہے میں کینسر کا اگر ذکر نہ کروں، کینسر کی تھیراپی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے. پھر اگر میں ایجوکیشن کی طرف آ جاؤں، ہم جب آئے تھے تو لیاری میں ہمیں گینگسٹر ملے تھے. کراچی میں پاکستان بننے کے بعد کراچی میں ایک ہی جرنل یونیورسٹی ہے. ہم نے لیاری میں ایک جرنل یونیورسٹی دی، ایک میڈیکل کالج دیا، جس سے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ 500 کا ایک بیچ نکل چکا، دوسرا نکل رہا ہے. اس کے علاوہ سندھ مدرسۃ الاسلام، ایس ایم لا کالج، کامکس کالج اور دوسرے ایسے ہیں جو برسوں سے یہاں پہ جو تھے وہ کالجز تھے. اور طویل ترین گورنر ایم کیو ایم کے تھے جو کہ چانسلر تھے یونیورسٹیز کے. ان کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیا تھا، ہم نے دیا. اچھا میم، پی ایس پی کا کہنا یہ ہے کہ پی ایس پی کے جو نائب صدر ہیں ارشد ہوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جب بلدیاتی الیکشن ختم ہوتے ہیں، ان کی مدت ختم ہوتی ہے، نئے آنے والے ہوتے ہیں، تو یہ سندھی کارڈ، مہاجر کارڈ یہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے سربراہ کی کوئی بھی تقریر اٹھائیں جو ان کے ہیں، وہ ہر ایک چیز میں مہاجر کہتے ہیں، تو بات تو وہ بھی یہی کرتے ہیں. اور میں تو ان سب کو الگ ہی نہیں سمجھتی، ایک ہی سمجھتی ہوں. اور جتنے راز ارشد وہرا کے پاس ہیں اگر وہ کھولنا شروع کر دیں نا، لیکن ایم کیو ایم کے، لیکن کھولیں کیسے؟ اندر سے تو سب ایک ہے، اندر سے سب کا کاز ایک ہے.
ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں ہم سے مل جاؤ ہم سے مل جاؤ. تو بھائی یہ چینج ہی نہیں ہو سکتے. ان کی گھٹی میں جو نفرت کی سیاست پڑی ہے 3 نسلیں تو برباد کر دی, 4تھی نسل کو کنفیوز کر دیا کہ وہ بات ہی نہیں کر پاتی. وہ کہتی ہے ہاں سب کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے سب کچھ, لیکن سندھیوں کی جماعت ہے. آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کون ہیں. تو بات یہی ہے کہ اب بیچارے پتہ نہیں کیوں ادھر بیٹھ گئے پی ایس پی میں, کیا اہمیت ہے اس کی, کیا ہوگا اس کا مستقبل, وہ خود انہیں بھی نہیں معلوم. تو آپ دیکھیں عجیب سی کیفیت میں بات کرتے ہیں لوگ. اختیارات کی جنگ کب ختم ہوگی؟ جنگ پوری دنیا میں اختیارات کی ہے, ملکوں کے درمیان اختیارات کی ہے. بلدیاتی الیکشن تو ہونے والے ہیں آنے والے ٹائم میں. یہ بات تو کراچی والوں کو, کراچی والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ ختم کب ہوگا, کب ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ ہم کام کریں گے. اتنی سی شرم ہونی چاہیے, اتنی سی. صحیح. کیونکہ جس حکومت کے ساتھ وہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وفاقی حکومت نے پنجاب میں بلدیاتی سسٹم ختم کر دیا. ٹھیک ہے, مدت نہیں پوری ہونے دی. کے پی میں وقت سے پہلے ختم کر دیا, اور آئین یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے میں کرانے چاہیے الیکشن. وہ کہتے ہیں ہم 21 میں کرائیں گے. یہ وہاں پہ ان کا منہ پھوٹا ہوا ہے, بولتے ہی نہیں کہ وہاں پہ اردو سپیکنگ نہیں ہے. پیپلز پارٹی ٹائم پہ کروائے گی. ایک منٹ. سندھ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جس نے بلدیاتی الیکشن کی مدت پوری ہونے دی, اور یہ کوئی نہیں اب کہہ سکتا کہ انہیں فنڈز نہیں ملے. انہوں نے کام نہیں کیا. یہ تو یہ عدالت میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ فنڈ نہیں ملے. فنڈ کے اور فنڈ ملے ہیں, اور ہم نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے کہ کب انہیں کتنا ملا. اب آپ جیسے لوگ دیکھتے نہیں ہیں, مسئلہ سارا یہ ہے. ہم نے تو یہ بھی وائرل کیا ہے کہ یہ جو ہم نے 802 ارب روپے ہیں یہ ہمارے ہیں, اور یہ جو 1100 ارب ہے اس میں جو باقی حصہ ہے ان کا ہے, حکومت کا, جس میں انہوں نے دیا ہی نہیں. اس میں کہ 2 سال سے انہوں نے K4 پہ ایک پیسہ نہیں دیا, S3 پہ تو مکر گئے. اس کے علاوہ شہری علاقوں کی کچھ اسکیمز تھیں جس میں انڈس کالج کی ایکسٹینشن, نیدرن بائی پاس کی ایکسٹینشن, ایکسپو سینٹر کی ایکسٹینشن, اور کراچی سے لاہور تک کے موٹر وے کا حیدرآباد سیکشن کے پیسے, بی آر ٹی کے پیسے. بی آر ٹی پہ انہیں لاسٹ ایئر 10 ارب دینے تھے, انہوں نے 2 ارب دیے, پھر وہ بھی نہیں دیے, 2 ارب اناؤنس کیے. ٹھیک ہے. اسی طرح حیدرآباد سیکشن کے لیے انہوں نے 10 کروڑ دینے تھے, جو انہوں نے 5 کروڑ اناؤنس کیے, دیے نہیں. ایم کیو حالت ایسی ہو گئی مری جو بولی نہیں کہ بھائی وفاق کے جو صوبے کے ساتھ منصوبے ہیں وہ اس نے بند کر دیے, اور وفاق کے جو صوبے میں منصوبے وہ اس نے پیسے نہیں دیے. ایم کیو ایم کے منہ پہ ٹیپ لگا ہوا ہے. تو اب جو ہے ہمیں کوئی کہہ نہیں سکتا, ہم پوری بارش میں کھڑے ہیں. 1100 ارب عمران خان اناؤنس کر کے گئے لاسٹ منتھ. آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ لگتے ہوئے ان میں سے؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میرا تو سوال آپ سے نہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ نے اتنے سارے سوال مجھ سے کیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 802 ارب روپے تو ہمارے ہیں, جو ہم آلریڈی ہماری اے ڈی پی میں موجود ہیں. 2 سال سے ہم بجٹ میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ اتنا ڈالرز اس میں لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ڈالر کی انہوں نے قیمت پہنچا دی ہے وہ تو 802 ارب سے بھی آگے چلی گئی ہے وہ لاگت. لیکن اب باقی اب یہ ہم آ جاتے ہیں کے سی آر پہ. کے سی آر پہ آپ کو پتا ہوگا کہ نواز شریف گورنمنٹ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اور میرے وزیر اعلیٰ خود چائنا جاتے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے. پھر اس کو سی پیک میں ڈلوایا. پھر اس کے بعد یہ منصوبہ تھا 212 کا یا 200 ارب کا تقریباً, لیکن ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو یہ 312 ارب روپے کا ہو گیا. تو اب یہ آ گئے, ان کے تو ویسے ہی کام ہے افتتاح ہوئے منصوبوں پہ نئی تختی لگوانا, تعمیراتی کام کا جائزہ مہمن ڈیم کا اس پہ تختی لگوانا, یو ٹرن کا افتتاح اس پہ تختی لگوانا, نائکی ڈیم جو کہ 2017 میں چیف آف آرمی اسٹاف نے افتتاح کیا تھا, وہ عمران صاحب دوبارہ جا کے کرا ہے. تو ابھی آ گئے اس میں. اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ پپری تک ہم لائن ڈلوا کے, جہاں تک ہم نے کام کہا ہے اس سے آگے ہم لائن تھوڑی سی ڈلوا کے اور وہاں پر ایک ٹرمینل بنائیں گے. تو اس کے ہم 100 ارب رکھیں گے. 161 ارب کون سے ہیں؟ وہ والے جو انہوں نے اناؤنس کیے تھے وہ نہیں ملے, تو یہ 261 اس طرح ہو گئے. کچھ اور ان کے ہیں جس میں اب ان کو
کہا گیا ہے کہ آپ نے لگانے ہیں پیسے، تو یہ اس طرح اپنے پیسے بتا رہے ہیں. باقی اب ان کو اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں 2 سال سے تو انہوں نے پیسے دیے نہیں کہ K4 ہم پورا بنائیں گے. آپ بھی یہاں موجود ہیں, بالکل میں ہوں یا نہ ہوں, آپ سے دیکھ بڑی لیں ہوں, گے کل رہوں یا نہ کون رہوں, کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا, اپنے بچوں کو سچ بتائیے گا, بالکل. ٹھیک ہے, زبان کی سیاست انہیں نہیں بالکل کرنے دیجیے گا. اچھا گورنر سنگھ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ عمران خان صاحب نے 162 ارب کا اعلان کیا تھا, اس میں سے آدھے پیسے میرے خیال لگائے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پل بنائے ہیں ہم نے کہاں سے, KDA والا, 5 اسٹار والا, سخی والا, وہ انہی پیسوں سے بنا ہے. اور مزید جو کراچی گرین لائن بن رہی ہے اس کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے وہ اس میں سے لگ رہا ہے. میں وہ پیسے نہیں رکھتے تھے, وہ نہیں رکھ لیتے. اور ان MQM سے اس کا جواب پوچھیں کہ 161 بلین روپیز کے جو گورنر صاحب بیان دے رہے ہیں وہ مطمئن ہیں. اگر وہ مطمئن ہو جائیں گے میں خوش ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے, وہ مطمئن ہو جائیں گے میں خوش ہو جاؤں گی. اچھا میم, آج کشور زہرا صاحبہ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں. اس میں لکھا ہے کیسے کی ہوگی نیشنل اسمبلی میں کہ جو ہے NFC ایوارڈ کا 50% حصہ جو ہے وہ کراچی میں لگنا چاہیے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے کراچی پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس میں آپ کیا سندھ میں تو سیلاب آیا ہی نہیں, ان کا ساتھ دیں گی اس چیز پہ؟ میں بلکہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشور زہرا صاحبہ کو یہ کہنا چاہیے کہ کراچی میں بارش اور دیہی سندھ میں سیلاب کے بعد اور تمام صوبوں میں بارش اور جو سیلابی کیفیت بنی اس کے بعد وفاق کو چاہیے کہ نہ صرف تمام صوبوں کی اور اسپیشلی صوبہ سندھ کی مدد کریں, اور جو ہمارا ایک تو ڈیو شیئر جو NFC کا ہے وہ تو دے ہی دیں, لیکن یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس میں وہ کراچی کو بھی اور دیہی سندھ کو دیکھیں. آ کے آپ کو یاد ہوگا 2010 میں سپر فلڈ آیا تھا اور سپر رین آئی تھی, اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی وفاق میں تھی, اور اس وقت ہم پورے دیہی سندھ کی سڑکیں بنا چکے تھے, لیکن وہ بہہ گئیں کیونکہ ظاہر ہے دوسرا علاقہ ہے, وہ اس میں پلینتھ لیول بنانا پڑتا, سڑک نیچے سے نکل جاتی ہے. تو وہ ہم نے دوبارہ بنائی, عوام کو وطن کاٹ دیا, یہاں پہ لا کے انہیں رکھا, پھر واپس بھیجا. تو یہ ہوتا ہے وفاق کا کردار. عمران صاحب نے تو دورہ بھی نہیں کیا کہ دیہی سندھ میں, جوئی میں, ادھر ہمارے بدین میں کسی جگہ آ جاتے, اور فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بھی نہیں بات کی. ظاہر ہے کہ جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں وہ اتنے تھوڑی ہوتے ہیں کسی حکومت کے کہ نیشنل ڈیزاسٹر کا انسان مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. 30% ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, ہم تو خود یہ کہتے ہیں, لیکن اب یہ 50% یہ صرف شرپسندی ہے کہ صاحبہ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اچھا بہت بہت شکریہ میم, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پیپلز پارٹی 2017 کی مردم شماری کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے اور آنے والے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کے لیے بھی پرزور ہے, اور آپ نے ساری باتیں سنی. ایک یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر.